السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم برادر، یہ سورہ واقعہ کی 75ویں آیت سے آگے تلاوت کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ برادر، دین اسلام ہمارے لیے آخرت کا ایک ذریعہ ہے۔ دین اسلام سے ہم یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا میں مسلمان ہو بیٹھے موروثی مسلمان بن گئے، نہیں، بلکہ یہ دین اللہ کے طرف سے ہمارے لیے بڑا تحفہ نعمت ہے۔ اس دین کو جو بھی عمل کرتا، اس دین کے دائرے میں عمل کرتا، آخرت میں لافانی ابدی ایسی زندگی ملنے والی ہے۔ اس کو ہم بہت لائٹ لے لیے۔ دین اسلام کے معنی کچھ رسومات ہیں، کچھ ادا کر لیے، کلمہ پڑھ لیے، ختنہ کرا لیے، نکاح میں خاجی صاحب آئے، موتے میں جنازے کی نماز پڑھائے، ختم، مسلمان جنت گھٹ۔ نہیں برادر، عمل سے مسلمان ہیں اور عمل کے لیے قرآن ہے، اور قرآن اگر ہم چھوڑ دیں گے ہمارا کوئی نہ حامی مددگار ہوگا۔ یہ واحد کتاب ہے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جو تمام نسل انسانی کو آخرت میں نجات دلانے والی یہ ایک کتاب ہے بس۔ دنیا میں تو بہت سی کتابیں ہیں، ہر مذہب اپنی اپنی کتاب پیش کرتا، ہر مذہب۔ اور افسوس کی بات، مسلمان ہم کلمہ گو ہیں، امت محمدیہ ہیں، آخری امت ہے، خیر امت ہے، ہمارے اندر اتنے تفرقے، اتنے جماعتیں، اتنے فرقے، اتنی گروہ بندی، ہر گروپ، ہر جماعت، ہر فرقہ اپنی کتاب پیش کرتا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا۔ کتنی بدنصیبی کا عالم ہے یہ۔ اللہ کی کتاب ہے یہ کتاب، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت بار بار پڑھتے مگر اس کے معنی نہیں معلوم ہم کو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اسے مضبوطی سے تھامو اور تفریقے مت پیدا کرو، فرقہ بندی، گروہ بندی، آپس میں اختلافات ختم کرو۔ اللہ کا حکم ہے۔ کیسے برادر؟ کیا قرآن طلسماتی کتاب ہے؟ کیا قرآن سے ہم ایسے فوائد، ایسے فائدے حاصل کرنے کے لیے آئی کتاب؟ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، دم کرنے کے لیے، جادو ٹونا سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے، جن کو بھگانے کے لیے، سایہ سپٹ کو دور کرنے کے لیے، اثرات کو دور کرنے کے لیے کیا یہ کتاب اس لیے آئی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنی بار کئی جگہ بتایا، یہدی الیہ من اناب، تم جتنی کوشش کرو گے اتنی ہدایت میں دوں گا تمہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، مگر ہمارے کو ہوش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
مستقل ہے کوئی؟ ہم نے قرآن کو تحقیق، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی ہدایت حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے نہیں پڑھتے برادر، ثواب کے لیے، خیر و برکت کے لیے، مردے کے نام سے ثواب بکھانے کے لیے، گھر برونی میں قرآن پہلے پڑھے، دکان و مکان کی اوپننگ کے لیے پڑھے، تعویذ پلیتوں کے لیے پڑھے، عمل و عملیات کے لیے پڑھے، دم کرنے کے لیے پڑھے. کیا برادر کتاب اس لیے آئی؟ کیا کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. پس میں قسم کھاتا ہوں تارے کے مواقع کی. تارے کی مواقع کی بولتے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے تارا گردش میں ہے. برادر بڑے بڑے سائنسداں پریشان ہے، حیران ہے. یہ قسم تارا کے معنی صرف آنکھوں کو دکھنے والا ہی نہیں، اس کے پیچھے اور بھی کئی یہ ہے. بلیک ہول جو جل جل کے بجھ جاتا ہے، جس میں روشنی نہیں ہوتی، ایسے بھی تارے آسمان میں فضا میں ہیں، خلا میں ہیں. بلیک ہول کہتے ہیں جو کروڑا تاروں کو نگل جاتا ہے، ایک نہیں دو نہیں کروڑا تاروں کو نگل جاتا ہے. اتنا کشش ہے اس میں. یہ سائنسداں آج اس کو جانکاری حاصل کر کے پریشان ہے، یہ کیسی کائنات ہے، اس میں کیا کیا عجوبے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو. یہ اللہ پیدا کرا، کائنات میں کیا ہے ہم کو خود نہیں معلوم. سائنسداں ایجاد دیکھے، تحقیق کرے، معلوم کرے، پریشان ہے. 100,000 سورجوں کو لے جاؤ اور بلیک ہول کے سامنے رکھو، وہ 1000 سورجوں کو نکل جائے گا. تو کائنات میں اور کیا عجوبے ہیں، ہم کو تو کچھ نہیں معلوم. تو ایسے تارے کی قسم کھا کے فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. اگر تم جانو تو بڑی قسم ہے، بڑی قسم. دیکھیے برادر کیوں برا اللہ تعالیٰ تارے کی قسم اور کہتا ہے بڑی قسم. انه لقرآن کریم وانه لقرآن کریم. یہ بلند پایا قرآن ہے، یہ بلند پایا قرآن ہے. کرم کرنے والی کی طرف سے تم پہ ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، احسان ہے یہ قرآن نازل کرنا. اللہ کا کلام ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ ایک کتاب ام الکتاب میں ثبت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے نازل کیا اور اسے پاک لوگ کے سوا کوئی نہیں سی سکتے. یعنی کہ انسان نہیں ہوتا برادر، فرشتے ہیں. اللہ کے حکم سے، اللہ کے قانون کے تحت ام الکتاب سے اللہ تعالیٰ جو بھی انہیں دیتا ہے وہ قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آخری نبی کے اوپر. تو اسی کتاب ہے. اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، تمام عالموں کا رب ہے. ادنا ایک زمین ہے، ایک خطہ چھوٹا، اس پہ ہم 100 گز 150 گز زمین کے لیے لڑکے مر رہے، گھر بنانے کے لیے بھاگ رہے. ارے ایسے زمین تو کروڑا کروڑا کروڑا. زمین کے اوپر ایک سائنسداں بتایا اتنے تارے ہیں، ایک سائنسداں بتایا جتنے ریگستان ہے زمین کے اوپر اس کے ذرات گنو، ریتی کے ذرات گنو، گن کے اس کو 10 سے اضافہ کرو، 10 گنا کر دو، تو بھی تم ذرات کو گن سکتے ہو مگر تاروں کو نہیں گن سکتے. ریتی کے ذرات کو گن سکتے، تاروں کو نہیں گن سکتے. اتنی بڑی کائنات بنائے جی. ایسے عالموں کا رب ہے، تنزیل من رب العالمین، ایسے عالموں کا رب ہے. پھر اس کے کلام کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے، کیا حال بنا کے رکھے. اللہ فرماتا ہے افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. کیا تم اس کتاب کے ساتھ بے اتنائی برتتے ہو، لاپرواہی برتتے ہو، اسی قدر نہیں کرو گے؟ یہ جس مقصد کے لیے میں نازل کیا، کہ اس کا حق ادا نہیں کرو گے؟ کیا ہے برادر؟ آج ہمارے پاس دیکھیے اتنے حالات بنا دیے قرآن کا. عامل بھی قرآن سے فائدہ اٹھا رہا، عامل بھی قرآن سے فائدہ اٹھا رہا، مولوی بھی اٹھا رہا، دین کے رہنما بھی اٹھا رہے. تعویذ پیش رہے برادر. اللہ کا کلام کیا بولے تو آیت الکرسی شیطان نہیں آتا.
ارے کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آیت الکرسی سمجھ کے پڑھو جی، کیا ہدایت ہے اس میں، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کی پاکی ہے، اس کے اختیارات ہے، اس کے اقتدار ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی قوت ہے، اس کی اختیارات، اس کی شان ہے، ایسی کرسی ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ آیت الکرسی پڑھو شیطان بھاگ جاتا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو شیطان نہیں آتا، رات ہوتی گھر میں آیت الکرسی کا ایک بار پڑھ کے تالیاں مارو شیطان نہیں آتا۔ برادر کیا آیت الکرسی اس لیے آئی؟ سمجھو جی، آیت الکرسی کو یہاں بٹھاؤ، ذہن میں دل میں بٹھاؤ، ایک آیت الکرسی نہیں پورے قرآن کو دل میں بٹھاؤ جی، اس کی ہدایت کو دل میں بٹھاؤ جی۔ نہیں بٹھاتے ہم، آیت الکرسی کو گلے میں تعویذ بنا کے ڈالتے، یا نہیں تو پڑھ کے پھونکتے، دم کرتے۔ اگر حاصل کیا برادر، آیت الکرسی دم کرے کیا حاصل؟ شیطان ایسی مخلوق ہے، جن ایسی مخلوق ہے جو ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی سوائے وسوسے کے، سوائے وسوسے کے۔ من شر ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسے ڈالنے والی کی شر سے پناہ مانگو بولے اللہ تعالیٰ۔ دکھتا نہیں برادر، نہ جن دکھتا، نہ شیطان دکھتا، نہ بھوت دکھتا، نہ مر جانے والی کی روح آتی۔ یہ تمام قصے کہانیاں ہیں، ہمارے دین کے ٹھیکیدار، ہمارے عاملوں کے پیدا کرنے کہانیاں ہیں یہ۔ ہم اس سے ڈر کے آیت الکرسی پڑھ کے بھوک جن بھاگ جاتا۔ ارے نہیں برادر، آیت الکرسی کو غلط استعمال کرنا شیطانیت ہے۔ آیت الکرسی کو صحیح استعمال کرو، اس کے ہدایت حاصل کرو۔ اللہ کے کلام سے ہدایت ہے جی، اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب۔ اللہ فرماتے ہیں مگر ہم کو ہوش نہیں ہے، کبھی خیال نہیں کرتے ہم، غلط پائے، غلط استعمال۔ تو اللہ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو، لاپرواہی برتتے ہو۔ قرآن کی آیت کو غلط استعمال کرنا کل پوچھو گی۔ کلام الہی کی مراد علم الہی ہے، کلام اس لیے بھیجا گیا کہ اس سے علم حاصل کرے، علم حاصل کرنا اس کا مراد ہے۔ علم الہی سے مراد ہدایت الہی، علم اس لیے حاصل کرے کہ تاکہ ہدایت ملے ہم کو، علم اس لیے حاصل کرے کہ ہدایت ملے، اور ہدایت اس لیے ہدایت الہی سے مراد رحمت الہی، اللہ کی رحمت۔ جب جسے ہدایت مل جائے گی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بنا لے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، ہر بگاڑ سے، ہر برائی سے، شیطان سے، ہر وسوسوں سے بچے گا، اپنے آپ کو مسلمان ایک مومن کے حیثیت سے اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں پیش ہوگا۔ یہ ہے کلام الہی کا مراد۔ آج کلام الہی عامل بھی اس کو تعویذ بنا کے دیتا ہے، موعظتین پڑھتے ہیں، ارے موعظتین کو پڑھ کے سمجھو جی۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کیا ہے اس میں؟ وسوسے پیدا کرنے والی کی شر سے بچا، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ انسانوں سے بھی، جنوں میں سے بھی ہے۔ وسوسوں سے بچنا، وسوسے ہی ڈال سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قصے کہانیاں سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں جن کو دیکھا تال کے جھاڑ کے برابر ہے، کوئی کہتا ہے پیر الٹے ہیں۔ کیا ہے برادر؟ بتائیے، یہ تمام قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہماری آخرت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اس کا جو ہے سودا، قرآن کا سودا کرتے ہیں برادر، قرآن کی آیتوں کو بیچتے ہیں، کوئی موعظتین بیچتا ہے، کوئی آیت الکرسی بیچتا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 174ویں آیت میں، میری آیتوں کو کم قیمتوں پر مت بیچو، جو کرتا ہے کام اس کے پیٹ میں آگ بھروں گا۔ آگ بھرے گا برادر۔ اللہ کا کلام ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ اگر قرآن کو سمجھیں گے تو ہماری دنیا بھی کھل جائے گی، آخرت تو ہمارے آنکھ کے سامنے نظر آئے گی۔ نہیں پڑھتے ہم، اس کا حق ادا نہیں کرتے، ثواب کے خاطر مرحوم کے نام سے بخشنے، گھر کا اوپننگ، دکان کی اوپننگ۔ نہیں برادر، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون،
تم اس کے حق میں یہ رکھا، یہ حصہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو. برادر، قرآن کے مقابلے میں اتنے روایتیں، اتنے حدیث کے نام سے اللہ کے رسول کبھی بھی اپنے اللہ کے کلام کے خلاف ایک بھی بات نہیں بتاتے، ایک بھی بات نہیں بتاتے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ارے فلاں حدیث ہے بھائی، بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح بخاری، ہاں ضعیف موضوع. ذرا عقل سے کام لیجئے. اللہ کے رسول صحیح بات بھی کہتے، کمزور بات بھی کہتے اور جھوٹ بھی کہتے. اتنا بڑا بہتان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اسے جوں کا تو ہم تک پہنچا کے گئے، اور ان کے اوپر ہم گھڑ کے ان کے نام سے صحیح حدیث، موضوع حدیث، ضعیف حدیث ہم گھڑ لیے. برادر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا ہے، جب میرے بعد بہت سے راوی ہوں گے جو مجھ سے، حدیث ہے دارالقطنی کی، میرے بعد بہت سے راوی ہوں گے جو میرے نام سے حدیث بیان کریں گے، تم انہیں قرآن پر پیش کرو. اگر قرآن کے مطابق ہو تو سمجھو کہ میں نے کہا، اسے لے لو. اگر قرآن کے خلاف ہو تو سمجھو کہ میں نے نہیں کہا، اسے رد کر دو. دارالقطنی کی حدیث ہے، حضرت علی روایت کرتے ہیں برادر. اور ایک جگہ اللہ فرمایا، اور ایک حدیث ہے، کیا فرمائے؟ میری بات اللہ کے بات کو رد نہیں کر سکتی، اللہ کی بات میری بات کو رد کر سکتی ہے، اور اللہ کی بات بعض باتوں کو بعض رد کر سکتی ہے. اتنے حدیثیں ہیں. اور بھی بولے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جھوٹ مت بولو. اگر جو کوئی مجھ پر جھوٹ کہے گا وہ یقیناً دوزخ میں داخل ہوگا، آگ میں داخل ہوگا. آج ہماری ہمت دیکھیے، ہمارے کلیجہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ دم کرو، کم ہو جائے گا. ارے برادر، دم کریں گے کر کے کیا کم ہوگا جی؟ علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات رحمان کا نظام ہے. اللہ رحمان ہے، رحمان و رحیم، ہر معاملے میں رحمان کو یاد کرتے ہیں. یہ پوری کائنات رحمان کا نظام ہے، اور وہ نظام اللہ تعالیٰ بنایا. وہ نظام کیا ہے؟ دار الاسباب میں بلا اسباب کے نفع نقصان نہیں ہوتا. ہم کو پانی بھی پینا ہے، پیاس لگی، گھٹ پانی پینا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جگہ، جب اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ پانی کے سامنے ٹھہرا اور کہا کہ اے پانی تو میرے منہ تک آ جا. پانی کبھی آنے والا نہیں ہے، اور اس کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہے. دیکھیں برادر، بغیر جا کے پانی لے کے حلق میں جب تک ہم پانی نہیں ڈالتے پیاس نہیں بجھتی. یہ اسبابی نظام ہے. یہاں پر کھانا اگر ہم کو ہونا ہے، محنت کرے. اب دیکھتے ہیں نا جی، ہمارے آنکھوں سے زراعت کرتا ہے، بیج ڈال کے آتا ہے، 3 مہینے 10 دن 3.5 مہینے انتظار کر کے گھر کو تھیلوں پر اناج لاتا ہے. اسبابی نظام ہے جی. بھوک لگی تو کھانا کھانا، پیاس لگی تو پانی پینا. دم کرنے سے نہیں ہوتا برادر. ہم سمجھتے ہیں ارے بچے کو بخار آیا، دم کرو. بچے کو نظر لگی، دم کرو. ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیے. کھمم ایک ڈسٹرکٹ ہے، کھمم ڈسٹرکٹ کے بازو میں ملکل پلی گاؤں ہے. اس میں ایک عورت تھی جسے 1.5 سال کا بچہ تھا، اچھا بچہ تھا، صحت مند. اسے کیا ہوا، ایک دن اچانک بیمار پڑا. تو اس کو کیا کری، وہ عورت مسجد کے ایک عالم صاحب تھے، ان کے پاس لے گئی. صاحب یہ بچہ بیمار پڑا. تو وہ لوگ دیکھے، ارے کچھ سایہ ہوا جی. پڑھ کے پھونکے، دم کرے اور پانی میں پھونک دیے، پانی پلاؤ کم ہو جاتا. اور ایک تعویذ دیے، گلے میں باندھ دیے. 2 دن ہو گئے اور بچہ ڈھیلا ہو گیا. پھر گئی عورت، جا کے پوچھی، 10 روپے لیے پہلے، وہ زمانے 25 سال پرانی بات ہے. پھر دوبارہ گئے. جانے کے بعد میں ارے رے بچے کو سایہ ہوا. فوری کیا کرے، 50 روپے دو. لیے 50 روپے. پھر دم کرے، پانی پھونک کے دیے، تعویذ بدل کے دیے. اور 2 دن گزر گئے. 4تھے دن 5ویں دن بچہ سر ڈال دیا، دودھ بھی نہیں پی رہا. تو آزو بازو کے بڑے بڑے لوگ آگے بولے، دیوانی پہلے اسپتال لے جا، بچہ تیرا بہت بیمار پڑا. اس کو عقل آئی جب
آٹو چڑھ کے کھمم شہر کو آ کے وہاں پر اسپتال لے جانے کے بعد ڈاکٹر معائنہ کر کے بولے تیرے بچے کو سفید کان ہے, جانڈس ہے, اور تیرا بچہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بچتا. اتنے دن کیا کری تو نے, کیا کی تو نے, اتنا بیمار پڑا اب تک تو دیکھتی رہی. یہ ہے برادر جھاڑ پھونک. کلا اذا بلغت التراق وقیل مراق, بلاؤ ہرگز نہیں. جب مرنے والے کی جان حلق میں آتی ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ. یہ بچہ مر رہا, جھاڑ پھونک کرنے والا کدھر گیا؟ پھونکا نہ ہو, کیا پھونکا؟ قرآن کی آیتیں. کیا بھائی قرآن کی آیتیں؟ افہاذل حدیثی انتم مدینون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہو تم. اتنے بڑے ہو گئے کہ جب اللہ کے قانون کے تحت وہ بچہ بیمار پڑا, اگر علاج کراتے تو اللہ جانے, اللہ چاہے تو بچہ زندہ ہوتا تھا. لاپرواہی کرے, جھاڑ پھونک پر یقین کرے اور بچہ مر گیا. بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والے کو. کہا ہے برادر جھاڑ پھونک کرنے والا؟ بچاؤ بولو مرنے والے. یہی سورے میں ہے. اب بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ چیلنج کر رہا, جھاڑ پھونک کرنے والے, دم کرنے والے, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر پھونکنے والوں کے لیے اللہ چیلنج کر رہا. جب مرنے والا کوئی مر رہا ہے تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اور تم یہ تصور میں ہے کہ مرنے والے کے قریب تم ہو. نہیں, بلکہ تم سے بھی زیادہ قریب ہم مرنے والے کے قریب ہم ہیں, اللہ کہتا ہے. اور اگر تم آزاد ہو, کسی کے محکوم نہ ہو, خوددار ہو, بہت پاورفل ہو, مرنے والی کی جان دھڑ میں واپس کر کے دیکھو. تم اپنے دعوے میں سچے ہو, کرو برادر. کون ہے یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے, یہ قرآن کی آیتوں کو غلط استعمال کرنے والے, ہدایت کے بجائے دنیا تماشا کرنے والے, قرآن کی آیتوں کو بیچ کے پیٹ پالنے والے, قرآن کی آیتوں سے کیش بنانے والے, سودا کرنے والے کو اللہ چیلنج کرتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. ارے لاؤ جی اس کی جان واپس. یہ اللہ کا قانون ہے, رحمان کا قانون ہے. جب اللہ چاہے اس کے قانون کے تحت ہمیں واپس لے لے گا. نہ جھاڑ کرنے والا, نہ پھونک کرنے والا, نہ تعویذ بننے والا, نہ عمل عملیات کرنے والا, نہ مفتی, نہ ملا, نہ مرشد, کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہدایت کے لیے ہے. ارے دنیا 4 دن کی دنیا ہے جی, دنیا 4 دن کی ہے. یہاں پہ جو بھی چیز ملتی ہے, ماں کے سینے سے بچہ جب پیدا ہوتا, تولد ہوتا, پہلا خطرہ جو منہ میں پڑتا ہے وہاں سے لیتے ہوئے سکرات میں آخری گھونٹ, آخری خطرہ پڑتا ہے, یہ بیچ کا تمام درمیانی زندگی میں جو بھی ملتا ہے وہ استعمال کے لیے ہے, نہ کہ بیگ میں سینٹ کے خبر میں لے جانے کے لیے ہے. جو بھی ہم کو ملے, دولت ملو, جائیداد ملو, تعلیم ملو, علم ملو, بیوی, بچے, خاندان, قبیلہ, زمین, یہ تمام جتنے بھی استعمال کے لیے ہے, نہ کہ ہے نام گڈی بنا کے بیگ میں رکھ کے لے جانے کے لیے نہیں ہے. کیا ہے برادر؟ سورہ رعد میں فرماتے ہیں اللہ تعالی, یہ قرآن اگر ایسا ہوتا پہاڑیں چلنے لگے, زمین شک ہو جائے اور خبروں سے مردے اٹھ کر بات کرنے لگے, یہ قرآن اگر ایسا ہوتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. دیکھیں برادر, قرآن اس لیے نہیں آیا پہاڑوں کو چلائے, دم کرے تو بخار کم ہو گیا, دم کرے تو ہارٹ اٹیک کم ہو گیا. ایک عالم صاحب تھے, زندگی بھر تعویذ پلیتے, دم کرنا, پھونکنا کرتے تھے, زندگی گزر گئی. جب ان کو ہارٹ اٹیک آیا, اسپتال میں شریک کرے, ڈاکٹر صاحب بولے عجیب مولانا, ارے ایک نے تو 4 تعویذ باندھ لینا تھا, ایک نے تو 4 بار دم کر لینا تھا, میرے پاس کیوں آئے؟ زندگی بھر لوگوں کو گمراہ کرے, اب آگے تعویذ علاج کے لیے آئے. ارے رحمان کا قانون ہے جی, علاج ہے, دم کرنا نہیں ہے, پھونکنا نہیں ہے, تعویذ نہیں ہے, پلیتے نہیں ہے. جن کو بھگانے کے لیے موزتین, جادو کو دور کرنے کے لیے موزتین, ومن شر النفاثات فی العقد, سورہ ناس میں آخری
سورہ فلق میں 4 آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں گرہ پر پھونکنے والیوں کی شر سے بچا. یہ دعا ہے. اس زمانے میں پھونکنے والیاں تھے, ایسے شر سے, ایسے عقیدے سے, ایسے طریقے سے ہم کو بچا. یہ دعا ہے. دیکھیں گرہ پر پھونکنے والیوں کے شر سے, بولے ان گرہ پر پھونکے گی, میرا ہاتھ پیر گر جائے گا, میں مر جاؤں گا. یہ نہیں ہوتا برادر. ایسے عقیدے سے, ایسے طریقے سے, ایسے عمل سے ہم کو بچا. وہ نفاساتی گرہ پر پھونکی. آج ہمارے مولوی صاحب پھونک رہے, دم کر رہے, انہیں پھونکے ہم پھونک رہے. فرق کیا ہے برادر؟ جھاڑ پھونک, دم کرنا, پانی میں پھونک کے دینا, تعویذ پلٹے, جن کو بھگاتے بولنا. جن کو نہیں بھگاتے, انہوں خود شیطان ہے, انہوں بڑے جن ہیں. لوگوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈالتے ہیں, لوگوں کے ایمان کو غارت کرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. سورہ اعراف کی 175 آیت میں ہے. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر کر کے بولے, اسے ہم نے دنیا کا, ہمارے آیتوں کا علم دیے, ہماری کتاب کا علم دیے, وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا, شیطان اس کا دوست ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. ہم چاہے تو ہمارے آیتوں سے, ہماری کتاب سے اس کی عزت بلند کرتے تھے, مگر وہ دنیا سے چپک گیا. کیا ہے, زمین سے چپک گیا. کیوں برادر؟ پیسہ کمانے لگا. دیکھیے تعویذ پلیتے کرنے والے, آج کے دین کے ٹھیکیدار, دین کے رہنماؤں کے پاس کیش, بڑی بڑی گاڑیاں, اونچی گاڑی, بڑے بڑے بنگلے, پیٹ بھرتے ہیں, آگ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اللہ فرماتے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. دین کے آڑ میں, دین کے نام سے سودا کرتا ہے, کیش بناتا ہے, جائیداد بناتا ہے. اللہ سے فرماتے ہیں یہ کتے ہیں, ان کی مثال کتے جیسی ہے. ان کے سامنے, ان کے اوپر بوجھ بھی لا دو, یہ ہانپتے رہتے ہیں زبان لٹکاتے ہوئے. نہ بھی لا دو, ہانپتے رہتے ہیں زبان لٹکاتے ہوئے. یہ وہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب سورہ قمر میں اللہ 4 بار فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ارے تمہارے لیے نہیں, ہم یہاں, وہ ہمارے لیے ہے. 18 علوم کر کے آئے ہم چھپی کر کے آئے. قرآن سب لوگ نہیں سمجھ سکتے, مولانا لوگ سمجھ سکتے. ارے اس کے لیے بہت محنت. اللہ کی کتاب کو ایسا کارنر کر رہے برادر, کارنر کر رہے, اللہ کی بے حرمتی کر رہے, توہین کر رہے. اللہ دنیا میں بھی ان کو پکڑے گا, آخرت میں برے طریقے سے پکڑے گا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں دے کر جاتا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, کتاب اللہ ہی, وہ سنتی میرا طریقہ, آرڈر کے لیے, حکم کے لیے کلام, اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق, ہماری آزمائش کرنے والا, امتحان لینے والا اللہ جو آرڈر دیتا ہے, حکم دیتا ہے, وہ قرآن میں ہے. اللہ کے سوا کوئی ہمیں آرڈر نہیں دیتے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر, اور اس کے اللہ کے کلام کے طریقے کو زندگی میں عمل کے نمونے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت چھوڑ کر گئے. یہ 2 چیزیں مضبوطی سے تھامو, تم گمراہ نہیں ہو سکتے. آج یہ 2 چیزیں ہم چھوڑ دیے, گمراہی تو گمراہی, اصل مسلمان ہے یا نہیں, جائزہ لیے تو بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا, اتنی حالت میں ہے. آرڈر قرآن, حکم کے لیے اللہ کا کلام دیکھیے, عمل کے لیے سنت حدیث دیکھیے, اس میں شک نہیں, سنت کے لیے حدیث دیکھیے. اور وہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی صحابہ کی, ان کی روش, ان کا طریقہ دیکھیے. اجماع صحابہ ہونا ضروری ہے. یہ ایک صحابی کرے نہیں چلتا برادر, مالا جپے تسبیح فاطمہ کے نام سے نہیں. صحابہ کے عمل میں بھرپور وہ عمل ہے تو اسے قبول کیجئے. یہ ایک روایت پیش کر کے گول کرنا نہیں ہے. اللہ کا کلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کا طریقہ, ان کی روش, ان کی زندگی دیکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے. کہاں برادر؟ ایک مدرسے میں پوچھا میں ایک مولوی صاحب سے, پہچانت کے تھے, آپ کے مدرسے میں کتنے پیریڈ ہے؟ وہ کہے 9 پیریڈ. قرآن کے کتنے ہیں؟ 1. باقی 8 فقہ, حدیث, وہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. کیا برادر یہ ہے ہم قرآن کو دینے کے عزت؟ یہی ہے ہمارے قرآن کے ساتھ قدر؟ یہ ایک پیریڈ ہے.
اب بچے کیسے نکلیں گے مدرسے سے؟ انہیں نکلا دوسرے فقہ کے مسئلے مسائل وہ جانتا، قرآن کی ہدایت نہیں اس کے پاس. اسی مدرسے سے ایک عالم نکلا، اس کو پوچھا میں، اس کو ہے نا ذبح کرتے وقت قرآن ذبح کرتے وقت خون نہیں پکڑنا. ان جگہ ذبح کرنے گیا تو خون پکڑنے نہیں دیا، منع کر دیا. تو لوگ بولے کہاں ہے بتاؤ، قرآن میں ہے بلائے یہ عالم، کہاں ہے بتاؤ. اس کو پتا نہیں، بھاگ کے آیا، آگے پوچھا یہ قرآن حرام ہے کہاں ہے؟ ایک جاہل آدمی، لا علم آدمی، ان پڑھ آدمی بتایا. ارے کائی کا عالم ہے بھائی تو؟ جا سورہ بقرہ میں 173 میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ الانعام میں 4 جگہ ہے قرآن میں. کائی کا عالم ہے تو؟ یہ ایسے عالم نکلیں گے مدرسے سے. برادر قرآن سیکھو اور لوگوں کو قرآن کا علم دو. ہمارے پاس نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. آج اسی لیے ہمارے رہنما قرآن سے دور، خود تو قرآن سے دور، امت کو بھی قرآن سے دور کر رہے اور گھڑی ہوئی باتوں کو لا کے ہمارے درمیان میں پیش کر رہے. اگر کچھ آ گیا، ارے ایک صاحب کے پاس گیا، کوئی بھی نہیں ہے. میرے بھائی کے داماد کے بھائی ایک تعویذ 25,000 روپے کی، ایک تعویذ. جائزہ لیجئے، ایسا ہے دین ہمارا، ہمارے رہنما. دیکھیے کسی کی بات مت سنیے، ہمارا ضمیر یہاں پر ہے. اللہ ہمیں دل دماغ دیا، سوچئے، قرآن کا حق ادا کیجئے، قرآن سمجھ کے پڑھیے، رک کے پڑھیے. اگر سمجھ میں نہیں آیا علم والوں سے پوچھئے، اللہ ضرور ہدایت دے گا. ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت میں ہم سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ